بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 15 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کلام انشائی کی بحث۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ الکلام علی الانشاء، الانشاء اما طلبش او غیر طلبش، فالطلبش ما يستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب، وغیر الطلبش ما ليس كذلك، والأول يكون بخمسة أشياء: الأمر والنحي والاستفهام والتمني والنداء. أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وله 4 صيغ: فعل الأمر نحو خذ الكتاب بقوة، والمضارع المقرون باللام نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، واسم فعل الأمر نحو حي على الفلاح، والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير۔ ترجمہ دیکھیے، انشاء یا تو طلبی ہوگی یا غیر طلبی۔ تو انشاء طلبی وہ کلام ہے جو ایسے مطلوب کا تقاضا کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، اور انشاء غیر طلبی وہ کلام ہے جو اس طرح نہ ہو۔ اول انشاء طلبی 5 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا۔ بہرحال امر تو وہ فعل کا طلب کرنا ہے بڑائی کے طور پر، اور اس کے 4 صیغے ہیں۔ فعل امر جیسے خذ الکتاب بقوہ، کتاب مضبوطی سے پکڑ لے، اور وہ فعل مضارع جس میں لام لگا ہوا ہو، جیسے لینفق ذو ساعۃ من ساعتہ، وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسم فعل بمعنی امر جیسے حی علی الفلاح، اور آؤ کامیابی کی طرف، اور وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہو، جیسے سعین فی الخیر، بھلائی کے کام میں کوشش کرو۔ اب تفصیل دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے ہم نے کلام علی الخبر کے بارے میں پڑھا تھا، اور کلام علی الخبر کو کلام خبری اور جملہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم کلام علی الانشاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلام انشاء کو کلام انشائی، جملہ انشائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ نحویین عام طور پر اس کے لیے جملہ انشائیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بلاغت والے عام طور پر اس کو کلام انشائی کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ تو انشاء، کلام انشائی یا جملہ انشائیہ، اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاء کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو علم بلاغت والوں کے نزدیک انشاء کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 انشاء طلبی، نمبر 2 انشاء غیر طلبی۔ تو انشاء طلبی جو کہ اپنے نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ انشاء طلبی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ طلب پر مشتمل ہوتا ہے، اور غیر طلبی کو غیر طلبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ طلب پر مشتمل نہیں ہوتا۔ تو آگے انشاء طلبی کی تعریف بیان کی ہے کہ انشاء طلبی وہ ہے جو ایسے مطلوب کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ مطلوب وقت طلب میں حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، طلب میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ طلب میں ایک طالب ہوتا ہے، دوسرا مطلوب ہوتا ہے، اور تیسرا طلب پر دلالت کرنے والا لفظ ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اگر میں آپ کو کہوں اعطینی بالماء، اب دیکھیں اعطینی بالماء میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں۔ اب اگر اعطینی بالماء کے ذریعے میں آپ کو مخاطب کروں تو میں طالب ہوں، اور ماء یعنی پانی، جو چیز میں نے آپ سے طلب کی ہے، جو مطلوب ہے، وہ ماء یعنی پانی ہے، اور طلب ماء پر دلالت کرنے والا لفظ جو ہے وہ ہے اعطی۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پانی مانگا، پانی میرے پاس موجود نہیں ہے جس وقت میں نے طلب کیا، تو وقت طلب میں مطلوب نہیں ہے، مجھے حاصل نہیں ہے، تو میں نے آپ سے طلب کیا۔ اور غیر طلبی میں کسی مطلوب کی طلب نہیں ہوتی، وہ طلب پر مشتمل نہیں ہوتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے کہ بائی کہتا ہے بعتو، اور مشتری کہتا ہے اشتریتو۔
اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی طلب والا معنی موجود نہیں ہے، تو یہ ہے انشاء غیر طلبی، اور ہمارا جو مقصود بحث ہے وہ انشاء طلبی ہے، انشاء غیر طلبی نہیں ہے۔ تو اس لیے مصنفین نے انشاء طلبی کی تقسیم بیان کی ہے۔ انشاء طلبی 5 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ان میں سے پہلا نمبر امر کا ہے، دوسرا نہیں، تیسرا استفہام، چوتھا تمنی اور 5واں ندا۔ تو سب سے پہلے پہلی قسم امر کو سمجھیے۔ امر لغت میں حکم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے، اور امر علم بلاغت والوں کے نزدیک کہا جاتا ہے علی وجہ الاستیلاء، فعل کو وجوباً طلب کرنا۔ وجوباً کی قید یہاں پر مؤلفین نے نہیں لگائی، لیکن قید نہ لگانے سے آگے ہمارے لیے کچھ مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے وجوباً کی قید ہم اس کے ساتھ لگائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جہاں پر امر ہو وہاں پر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 آمر، اس کو کہا جاتا ہے جو حکم دیتا ہے، ما یعمر غیرہ، اور دوسرے نمبر پر معمور، معمور اس کو کہا جاتا ہے جس کو حکم دیا جائے، الذی یؤمر، اور تیسرے نمبر پر ہے معمور بہ، معمور بہ اس کو کہتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، الذی یؤمر بہ، اور چوتھے نمبر پر اس امر پر دلالت کرنے والا لفظ، اللفظ الذی یدل علی معنی الامر۔ تو اب اس جملے علی وجہ الاستیلاء کا مطلب یہ ہے کہ آمر معمور سے مرتبے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، چاہے بڑا ہونا یہ حقیقتاً بڑا ہو یا حکماً بڑا ہو۔ تو اب دیکھیں امر کی تعریف علم بلاغت والوں کے نزدیک یہ ہے کہ امر کہا جاتا ہے آمر معمور سے معمور بہ کے بجا لانے کو طلب کرے، اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہوئے، لیکن وجوباً طلب کرے۔ وجوب اور لزوم کی قید یہاں پر ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آمر مرتبے میں بڑا ہوتا ہے معمور بہ سے، اور وہ طلب فعل بھی کرتا ہے، تو لیکن وہاں پر جو ہے وہ وجوباً نہیں کرتا، تو اس لیے امر کی تعریف یہ ہے کہ فَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِلَاءِ کہ آمر اپنے آپ کو مرتبے میں معمور سے بڑا سمجھتے ہوئے وجوباً فعل کو طلب کرے، اور یہ امر کا مقصد اصلی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہی معمور کا مقصد اصلی بھی ہے۔ وَلَهُ 4 صِيَغٍ، اب آپ اس کو سمجھیے کہ امر پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ بھی موجود ہوگا، اس کو ہم صیغہ سے تعبیر کریں گے۔ تو امر کے صیغے 4 ہیں، 4 صیغوں سے مراد 4 قسم کے الفاظ ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم فعل الامر، تو فعل امر جس کو ہم امر حاضر کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، جیسے کہ خذ الکتاب بقوہ، یعنی کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اب یہاں پر خذ جو ہے وہ فعل امر ہے۔ والمضارع المقرون باللام، وہ مضارع جو مقرون باللام ہو، اس کو ہم عام طور پر امر غائب کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی لام امر کو جب ہم فعل مضارع پر داخل کریں گے تو اسی کے لیے مضارع مقرون باللام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اس میں لینفق مضارع مقرون باللام ہے، یعنی کہ صاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ اور تیسری قسم و اسم فعل الامر، وہ اسم، وہ اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہوں۔ آپ نے اسماء افعال کی 2 قسمیں پڑھی ہیں۔ اسماء افعال بعض جو ہیں وہ فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں اور بعض امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں، تو جو اسماء افعال امر حاضر کے معنی میں ہوں گے وہ امر والا معنی ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی امر کے صیغے اور امر پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، جیسے کہ حی علی الفلاح، حیا جو ہے وہ اسم فعل ہے اور یہ امر حاضر اعتی کے معنی میں ہے، اعطی الی الفلاح کہ آپ کامیابی کی طرف آ جائیں۔
آگے والمصدر النائب عن فعل الامر، وہ مصدر جو کہ فعل امر کا نائب ہو۔ تو ہدایت النحو میں آپ نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات کسی فعل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے اور فعل کو حذف کر کے مصدر کو اس کے قائم مقام بنایا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک مقام پر آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا، اگر مصدر کی اضافت ہو رہی ہو، چاہے حروف جر سے ہو رہی ہو یا حروف جر کے واسطے کے بغیر ہو، تو وہاں پر فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مصدر کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سعین فی الخیر، اس میں سعین جو ہے وہ مصدر ہے اور یہ اسعی فعل کے قائم مقام ہے۔ اسعی فعل کو حذف کیا گیا ہے اور حذف کر کے اس کی جگہ سعین کو، جو کہ اس کا مصدر ہے، اس کے لیے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں اسعی سعین فی الخیر ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اسعی فعل کو حذف کر کے سعین مصدر کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ بھی امر کا معنی دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاء طلبی کی قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے وہ امر کی ہے، اس کی وضاحت ہم نے کر دی اور آگے اس کے صیغے ہم نے بیان کیے، اور باقی امر کی جو تعریف تھی وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ اور امر کے لیے تعریف بھی ہے اور علم بلاغت والوں کے نزدیک وہ امر کا حقیقی مقصد بھی ہے۔ باقی مقصد اصلی کے علاوہ بعض اوقات امر مقاصد غیر اصلیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو آگے انشاءاللہ ہم غیر اصلیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ الکلام علی الانشاء میں اس کو انشاء بھی کہا جاتا ہے، کلام انشائی بھی کہا جاتا ہے اور جملہ انشائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر علم بلاغت والوں نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ تو انشاء طلبی کی تعریف آپ نے پڑھی اور انشاء طلبی کی قسموں میں سے پہلی قسم کے بارے میں پوری تفصیل اور اس کے صیغوں کے بارے میں بھی پڑھا، اور پھر یہ بھی پڑھا کہ کلام جو ہے جہاں پر فعل امر کو حذف کیا جائے اور مصدر کو اس فعل امر کے قائم مقام بنایا جائے تو وہ مصدر بھی فعل امر والا معنی دے گا اور وہ بھی فعل امر کے لیے امر کا صیغہ بنے گا۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ انشاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ وضاحت کیجئے۔ نمبر 2، انشاء طلبی کتنی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ بیان کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔